نا یہ نا اس میں بھی یہ نا جی یہ اور مذکر کی ہے. اب مؤنث کی مونس کی ہا ہما ہا ہما ہما ہن ہننا. ہن جی جی کی کما کی کما کننا. کی کما کن یہ نا. جی ماشاء اللہ. اب اس کے ساتھ ہم نے اضافت کا ایک چیپٹر پڑھا تھا. اضافت یہ ہوتی ہے کہ ضمیر متصل کے ساتھ جب اسم ملتا ہے تو یہ اسم مضاف بن جاتا ہے جی اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے. مطلب کیا کہ یہ اس اسم کی نسبت اس شخص کی طرف ہو جاتی ہے. جیسے کہ صحیح لفظ جو ہے نا وہ کتاب ہے تو یہ کتابن ہے، یہ کوئی کتاب ہے. جب اس کو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو کتاب ہو بن جائے گا، تو یہ اس کتاب کی نسبت اس شخص کی طرف ہو جائے گی. تو کتاب ہو اس ایک کی کتاب، کتاب ہما ان دو کی کتاب. اب اس کے ساتھ ملا کر شاہ صاحب ذرا گردان کریں کتاب ہو کے ساتھ. کتاب جی کتاب ہما کتاب ہم کتاب کا جی ماشاء اللہ کتاب کما کتاب کم ماشاء اللہ کتابی کتابی کتابنا. ماشاء اللہ بارک اللہ. اب جو مؤنث کے ساتھ ملائیں کتاب ہا کتابها کتابهما کتابهن ماشاء اللہ کتابکی کتابکما کما کما. کن جی ماشاء اللہ کتابی کتابنا. جی ماشاء اللہ. اب رب کے ساتھ شاہ صاحب آپ ملائیں رب کے ساتھ. جاوید شاہ صاحب جی لفظ رب ہے رب ہو. ہاں جی ربہما جی رب ہم. ربہم جی ماشاء اللہ. ربکی ربکما رب کا رب کما رب کم. ٹھیک ہے پہلے مذکر کی ربی ربنا ربی ربنا. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ ربی ربنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کو آپ مؤنث کے ساتھ لگائیں ربہا. ربوہا ربوہما ربوہن ماشاء اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ. جی ربوکی ربوکما ربوکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. ربی رب ربی ربنا. ربنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربی کا کیا معنی بنے گا شاہ صاحب؟ میرا رب. جی ماشاء اللہ. جاوید شاہ صاحب آپ بتائیں ربنا کا معنی کیا بنے گا؟ ربنا ہم سب کا رب. جی. اور جاوید شاہ صاحب آپ بتائیں ربکم کا معنی کیا بنے گا؟ ربکم آپ سب کا رب. ماشاء اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور اب رسول کے ساتھ صاحب یہاں ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی جیسے آپ نے فرمایا کہ ضمیر متصل کہ اب وہ کتاب ہو کہا گیا. جی اس میں اسم ہے ناؤن ایڈ کر کے یہ کہیں گے کتاب یعنی کہ یہ مفتی صاحب کی کتاب جی ابھی نہیں یا آگے چلے گا وہ کیا؟ جی جی آگے ہوگا. جیسے آپ آگے کہیں گے کتاب زیدن زید کی کتاب. ٹھیک ہو یہ ابھی ضمیر متصل کے ساتھ ہم نے کیا ہے، پھر آگے کسی بھی اسم کے ساتھ ہوگا. اسم کے ساتھ ہوگا. ٹھیک جی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی اوکے. اچھا جی آگے رسول ہے اور لفظ رسول کو ضمیر متصل کے ساتھ ملانا ہے. تو میرا خیال ہے آگے اسکرین آپ نے اسکرول نہیں کی ہے، رسول نظر نہیں آ نہیں میں پیچھے وہ زبانی ہم یہ کر رہے ہیں، پیچھے سبق پڑھے ہوئے ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہو گئی. یہ پچھلے سبق کی. جی بالکل صحیح. تو رسول کو ذرا شوکت صاحب آپ ملائیں. شوکت صاحب آواز سن رہے ہیں؟ چلیں خالد صاحب ہمارے ہوں گے. خالد صاحب آپ ذرا ان میوٹ کر لیں. محمود فلم نہیں خالد محمود صاحب. چلیں جی جی سر. جی خالد صاحب
آپ ذرا جی سر. لفظ رسول ہے اس کو ضمیر متصل کے ساتھ ملانا ہے. دیکھیں رسول رسول اور رسول اس ایک کا رسول، رسول ہما رس جی ان دو کے رسول. اس کردان کو ملائیں ذرا رسول ہو کے ساتھ. رس جی رسولہ، جی ماشاء اللہ رسولہما، رسولہم، رسولوں کا، ماشاء اللہ رسولوں کا، رسولکما، رسولکم، جی ماشاء اللہ. رسولنا، رسول جی، رسول رسولنا. نہیں، اچھا خالد صاحب یہ جو رسول یہ نہیں ہوگا، یہ بن جائے گا رسولی. رسولی. ہاں یہ یاد رکھیں سب لوگ، یہ کے ساتھ معاملہ الگ ہے. جب یا کے ساتھ کوئی بھی اسم ملے گا تو اس اسم کے آخر میں کسرہ آ جائے گا، زیر آ جائے گی. رسولی، ربی، جی کتابی، تو اس کے ساتھ معاملہ الگ ہے. تو رسولی جی، رسولی، رسولنا، رسولنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ضمیر جو ہے نا مؤنث کے ساتھ ملائیں گے، رسولہا، رسولہا، رسولہما، رسولہن، رسولہن، رسولنا، جی رسولوں کی، رسولوں کی، رسولکما. رسولوں کی، کما، رسولکن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے رسولی، رسولی، رسولنا، رسولنا. ماشاء اللہ. بہت اچھا جی، بارک اللہ، جزاک اللہ. خالد صاحب بھی بالکل تیار ہیں ماشاء اللہ سے، ہمارے یہ ریٹائرڈ اکاؤنٹ آفیسر یہاں سے. تو شکریہ شکریہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں لوکیٹیو ناؤنز، لوکیٹیو ناؤنز. تو اس کو اسماء ظروف کہتے ہیں. ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف کیا چیز ہے؟ ظرف کو کہتے ہیں برتن کو. ظرف برتن ہے. اللہ پاک نے دو برتن ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. ایک زمانے کا برتن ہے، وقت کا برتن ہے. ایک برتن جو ہے وہ جگہ کا ہے. تو یہ دو برتن، دو میجرمنٹ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہماری ہر بات کو یہ نوٹ کرتے ہیں. تو جو وقت گزر رہا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہم افعال کرتے ہیں تو وہ اس کو وہ وقت نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل کمپیوٹر میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا وقت اور جگہ جو ہے نا وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ دو برتن ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. ایک زمانے کا ہے، ایک وقت کا ہے. جو الفاظ زمانے کو ریپرزینٹ کریں گے تو وہ ظروف زمان ہوں گے، کہ ایسے ظرف ہیں، ایسے ظروف ہیں جو زمانے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جو الفاظ جگہ کو ریپرزینٹ کریں گے وہ ظروف مکان ہوں گے. مکان جگہ کو کہتے ہیں، تو وہ جگہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ دو برتن ہیں. دیکھیں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے کہ وہ کون سا زمانہ ہے، وقت ہے، سال ہے، اور اس میں مہینہ ہے، گھنٹہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہے، یہ چاہیے ہمیں. اور پھر جگہ کا ہونا بھی لازمی ہے. تو ہم جو ہے جگہ کے بغیر بھی کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہے جماعت انس و جنس کہ اگر آپ نے میری نافرمانی کرنی ہے تو میرے اس زمانے سے باہر نکل جاؤ، مکان سے باہر نکل جاؤ، تو پھر تمہاری طاقت ہے تو ایسا کر لو، مگر طاقت ایسی نہیں.
اچھا جی، تو یہ دیکھیں یہاں پہ 6 الفاظ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ان کا استعمال کافی زیادہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کچھ تو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو شاہ صاحب آپ ان میوٹ کر لیں۔ نہیں ان میوٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ان- دیکھیے اس میں لفظ، پہلا جو لفظ ہے جوڑی دار ہے، قبلو۔ قبلو کا معنی ہے پہلے، اور بعدو کا معنی ہے بعد میں۔ تو قبلو پہلے کو، بیفور کو، اور بعد و آفٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہندا کا معنی ہے پاس، ہندا، ہند اللہ، اللہ کے پاس، ہندی میرے پاس، ہندہ اس کے پاس، ہندنا ہمارے پاس۔ تو دیکھیں ہندا لفظ ہے، ہندا کا معنی ہے پاس، اور ایک لفظ ہے خولہ۔ خولہ کا معنی ہے آس پاس، کہ ارد گرد مراد ہے اس سے۔ تو ہندا پاس ہے اور خولہ آس پاس ہے۔ مہا ساتھ ہے، مہا ساتھ، کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کہ آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے، مہا ساتھ ہے۔ اور بینہ جو ہے نا وہ درمیان میں ہے، دو چیزوں کے درمیان ایک چیز ہوگی تو وہ درمیان ہے۔ تو اب پڑھیے گا شاہ صاحب، قبلوں کا کیا معنی ہے پہلے؟ یہ تھوڑی سی اسکرین ادھر قبل از وقت، جی قبلو پہلے، جی پہلے ہے جی جی یہ. اچھا یہ آ رہا ہے. اچھا بعدو، بعدو بعد میں، اور عندہ پاس، جی جی حولہ، حولہ آس پاس، مع یعنی ساتھ، اور بینہ درمیان. جی اسکرین نظر آ رہی ہے اب یہ؟ جی 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 اب بہتر۔ لیکن وہ ہاں ایک سائڈ سے چھپ جاتی ہے. چلے وہ ٹھیک نہیں ہو نہیں، یہ. ابھی تو آپ یہ رائٹ سائڈ دیکھ رہے ہیں نا، رائٹ سائڈ۔ ہاں رائٹ سائڈ چھپی ہوئی ہے تھوڑی سی. قبلو بعدو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں وہی نظر آئے. یہ تو اسکرین تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں یا اچھا چھوٹی اس کو اسکرین ہو شاید۔ اب دیکھیے گا، ہاں اب بعدو آ گیا، قبلو، قبلو آدھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیے ہو گا، رہا ہے. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہے. چلے بتا دیجئے گا۔ تو جی قبلو، قبلو پہلے، جی بعدو بعد میں، جی عندہ پاس، جی حولہ آس پاس، جی مع ساتھ، جی اور بینہ درمیان. ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے ضمیر متصل، جیسے کہ کہا تھا ہم نے، یہ ضمیر متصل بہت زیادہ کام کرتی ہے، تو انہی لفظ کے ساتھ ضمیر متصل ملے گی تو معنی بنائے گی۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کب لہو، پڑھیں ذرا، کب لہو، قبلہ، اس ایک سے پہلے، جی جی قبلہما، ان دو سے پہلے، قبل ہم، ان دو سے پہلے، ان سب سے قبلہم پہلے، ان سب سے پہلے، قبل اور کا، قبلہ کا، آ- قبلہ کا جی آپ سے پہلے، آپ سے پہلے یا ان سے پہلے. اچھا ان سے پہلے، نہیں نہیں آپ سے قبل پہلے. کا ٹھیک آپ ہے سے پہلے، قبل کما آپ سے پہلے، آپ دو سے پہلے، قبلکما قبل کم آپ دو سے آپ سب پہلے، سے پہلے، قبلکم آپ سب سے پہلے، اور اور قبلی، قبلی، قبلی مجھ سے پہلے، جی قبلنا قبلنا ہم سب سے پہلے. ہم سب سے پہلے۔ ٹھیک ہو جی گیا؟ اور اب اسی طرح سے مؤنث کے ساتھ لگائیں، قبلہا، قبلہا اس ان سے پہلے. اسے ایک عورت سے پہلے، اشارے کے ساتھ، قبلہا ٹھیک اس سے ایک عورت سے پہلے۔ ہاں اس ایک عورت سے پہلے. جی مؤنث کا اشارہ کر لیں، جی جی مؤنث کا، اچھا سوری، ہاں ہاں سوری سوری. قبلہا جی اس ایک عورت سے پہلے، جی قبلہما ان دو عورتوں سے پہلے، جی قبلہن ان سب عورتوں سے پہلے، جی اور اس قبل میں کی، قبلہ کی، ہوں قبل کی، قبل کی آپ سے پہلے. ہوں ایسے ہی ہوگا نا؟ جی ایسے ہی ہے، قبل اچھا کما آپ دو عورتوں سے پہلے، قبل کننا قبل کما آپ دو عورتوں سے پہلے، قبل کن آپ سب عورتوں سے پہلے، قبلی، اور قبلی
قبلی اور مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہے جی قبلی دونوں مجھ سے ہاتھ کر پہلے لیں، اور دونوں ہاتھ اپنی طرف سے ہاں کر لیں جی ٹھیک قبلی ٹھیک قبلی مجھ سے پہلے ہاں اور قبلنا قبلنا ہم سب سے پہلے. جی جاوید شاہ صاحب آپ پڑھیے گا بعد کے ساتھ بادہ جاوید شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ چلیں شاہ صاحب پڑھیے گا. جی اس پہ اب بادہ مذکر کے جی لیے ہے بعدہ. اب آپ نے شاہ صاحب بعدہما آپ نے پڑھنا ہے پہلے مذکر کے غائب کے پڑھنے ہیں، پھر مؤنث کے، پھر مذکر، جی پھر مؤنث حاضر کے، میں ایسا پھر دونوں اس طرح ٹھیک ملا ہے کے پڑھیں. ٹھیک ہے. بادہ اب یہ جی مذکر کے لیے ہے بعدہ جی بعدہما جی بعدہم جی اور بعدک جی بعدکما نہیں اب بعدکم. آپ نے جو پڑھا نا پہلے مذکر کے غائب پڑھے اب مؤنث کے پڑھے. بادہ اچھا ٹھیک جی ٹھیک ہے جی. بعدہا جی بعدہما جی بعدہن ماشاء اللہ. بعدکی. نہیں اب آپ جو ہے نا حاضر کے پڑھے مذکر کے بادہ کا اچھا 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 حاضر کے مذکر کے پڑھو. بادہ کا ہاں جی بعدک جی بادہ کما بعدکما بعدکم. ماشاء اللہ. اچھا یوں اب ہاں اب ہاں مونس کے پڑھنے. اب مؤنث کے سامنے بادہ کی سامنے بعدکی ہاں بادہ کما بعدکما بعدکن. جی اب بادی. مذکر کے اب دونوں اپنی طرف اشارہ کر لیں دونوں. بادی بعدی بادنا بعدنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بعدنا ہو گئے نہیں بعدنا ہو اب آپ یہ زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بعد کے اوپر کہیں پیش بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور جی زبر بھی آ سکتی ہے، وہ بعد کی بات ہے. یہاں زبر کے ساتھ ان کو پڑھنا آسان تھا تو مفتی صاحب نے وہی گردان رکھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو جی. اب جاوید شاہ صاحب میرے خیال میں آ چکے ہیں. آپ جاوید شاہ صاحب آپ پڑھیے گا ہندا کے ساتھ ہندا یہ آپ زندہ کہتے ہیں یا زندہ کہتے ہیں؟ میرے مجھے عند ہندا عین کے ساتھ ہندا جی زندہ ہو زندہ ہما زندہ ہم جی زندہ کا زندہ کما زندہ کم جی ہندی ہندنا. ماشاء اللہ. اب مؤنث کے ساتھ پڑھیں ہندا زندہ ہا زندہ ہما زندہ ہن جی ماشاء اللہ. زندہ کی زندہ کما زندہ کن کن ہندی ہندنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب معنی بتائیے گا کہ یہ ہندی کا کیا معنی ہے؟ ہندی کا ہندہ ہندہ ہندی نہیں ہندا کا معنی ہے پاس، تو ہندی کا کیا معنی ہو جائے؟ میرے پاس. میرے پاس جی زندہ ہما ٹھیک ہو گیا. معنی پوچھ رہا ہوں، بس معنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے گا. میرے پاس. جی ہندا ہننا کا کیا معنی ہے سعد اللہ شاہ صاحب؟ ہندا ہننا عندہن جی ان سب خواتین کے پاس. جی وہ اشارہ کر لیں اس طرف، مؤنث کی طرف اشارہ ہے، مؤنث غائب کا اشارہ ہے، غائب کا تھرڈ پرسن کا اشارہ ہے. ہاں ہندا. تو عندہن آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک. اب آپ سے میں اچھا وہ مختلف لفظ پوچھ رہا ہوں نا. اب میں پوچھتا جی ہوں قبلکم. جاوید شاہ صاحب بتائیں قبلکم کا کیا معنی ہے؟ قبلکم آپ سب سے پہلے. ماشاء اللہ دیکھیں اب انہوں نے فی البدی وہ معنی بتا دیا. قبلکم دیکھیں اس طریقے سے ذہن چل جاتا ہے. قبلکم آپ سب سے پہلے. اچھا جی اور کوئی حضرات بھی ہیں انمیوٹ کر لیں، میں ان سے بھی پوچھ لوں اگر والنٹیئر. شوکت صاحب، خالد صاحب. اچھا جی تو شوکت صاحب آپ بتائیے گا ہندی کا کیا معنی ہے؟ ہندی شوکت صاحب. شاہ صاحب آپ بتائیے ہندا کننا کا کیا معنی ہے؟ جاوید شاہ صاحب ہندا کننا. ہندا کا معنی ہے پاس. جی ہندا کننا آپ سب عورتوں کے پاس. ماشاء اللہ دیکھیں
یہ بالکل اس تک پہنچ کے کننا کی وجہ سے انہوں نے حاضر والا معنی کیا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں خولہ ہے. خولہ کی گردان بھی وہ فتح کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. خولہ ہو، خولہ ہما، خولہ ہم، خولہ ہا، خولہ ہما، خولہ ہن، خولہ کا، خولہ کما، خولہ کم، خولہ کی، خولہ کما، خولہ کننا، خولی، خولنا. تو اس طریقے سے یہ 14 صیغے ہمارے بن جاتے ہیں. تو خولہ ہو اس کے آس پاس یہ معنی ہوگا. خولہ کم ان سب کے آس پاس، آپ سب کے آس پاس. اور اسی طرح سے مہا کا مطلب ہے پاس. معاہو، معاہما، معاہم، معاہا، معاہما، معاہن، مہاکا، مہاکما، مہاکم، مہاکی، مہاکما، مہاکنہ، مہی، مہانا. شاہ صاحب آپ اشارہ کریں گے، میں پڑھ رہا ہوں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. تو اشارہ ساتھ جو ہے نا وہ چل جائے گا، دوسرے ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. بینا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ابھی یہ 10 منٹ میں سیشن آف ہوگا، دوسرا لنک میں بھیجتا ہوں. تو بینا کا معنی ہے درمیان میں. تو میں پڑھ رہا ہوں بینہو، بینہما، بینہم، بینہا. اب مؤنث کا اشارہ بینہا، بینہما، بینہن، بینکا. اب مذکر حاضر کا بینکا، بینکما، بینکم، بینکی، بینکما، بینکنہ، بینی، بیننا. یہ اپنی طرف اشارہ ہو جائے گا بینی، بیننا. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں دیکھیں قبل جو ہے قرآن پاک میں 242 دفعہ ریپیٹ ہوا. اب جہاں بھی قبلوں کا لفظ آئے گا تو لازمی ہے آپ اس کا معنی سمجھ سکیں گے، اور ضمیر متصل سے مل کر آئے گا تب بھی معنی سمجھ جائیں گے. اسی طریقے سے بادو 199 ٹائم آیا ہے، ہندا 197 ٹائم، اور خولہ جو ہے نا 16 دفعہ آیا ہے، مہا 164 دفعہ آیا ہے. جی ہاں جی جی حمزہ ڈائریکٹر صاحب نے سنا ہے، آگے جواب کوئی نہیں دیا انہوں نے. کب؟ اچھا کیا پتا پھر کیا کچھ کہا تو نہیں پھر؟ یہ سیشن ہوگا سر؟ نہیں ہوا. 1 منٹ اپنا شاہ صاحب اچھا ایک فون آ گیا. ٹھیک جی ٹھیک. کیا کہا ہے؟ وہ آپ کے پاس تھی کس لیے؟ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، 12 بجے جاگ رہے ہیں، 1 بجے جاگ رہے ہیں. چلیں کل یہ پتہ چلے گا آپ کیا کرتے ہیں. اچھا میں بھیجتا ہوں. اوکے میں دیکھتا ہوں، اگر آئیے تو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اوکے. تو یہ لوکیٹو ناؤن ہیں جو مہا 164 دفعہ، اور بینا جو ہے نا 266 ٹائم، 266 دفعہ یہ آیا ہوا ہے. تو اب اس کا اجرا دیکھیں قرآن پاک کے اندر. اللہ پاک فرماتے ہیں قبلوں کے ساتھ وما انزل من قبل کا، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. شاہ صاحب سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. دیکھیں وما انزل، اور جو اتارا گیا من قبل کا. اب من آپ سے پہلے من آیا تو یہ قبلی کا، قبلہ کا یا قبلو کا، یہ قبلی ہو گیا. تو ایک چیز ذہن رکھیں، یہ من جب بھی آئے گا، یہ حروف جارہ ہیں، آگے آپ پڑھیں گے یہ مشہور 7 حروف جارہ ہیں. یہ من جب بھی آتا ہے اس کے بعد والے اسم پہ زیر آتی ہے. تو من قبل کا، تو یہ قبل کا ہو گیا. وما انزل من قبل کا، جو بھی واحد اسم آئے گا اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. وما انزل من قبل کا، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. اچھا مفتی صاحب، یہ اگر کسرہ اس میں قاف سے نیچے، قاف سے میں آ جائے، نہیں قاف سے نیچے نہیں آئے گا، قاف سے نیچے نہیں آئے گا. وہ قاف سے نیچے آئے گا تو وہ مؤنث کا ہوگا نا، وہ مؤنث کا ہوگا. ٹھیک ہے.
تو وما انزلا من قبل کا، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. آگے بعدوں کی جو ہے نا مثال لائے ہیں. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد. ما تعبدون من بعدی، یہ من تھا تو یہ با کی وجہ سے یہ نون یہ جو من ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے میم کے اندر. تو مم بعدی، اگر نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہ آپ ادغام کریں گے میم کے ساتھ. مم بعدی. تو آگے مہا ساتھ بینا، لا تحزن ان اللہ معانا، نہ غم کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ، بے شک اللہ معانا ہمارے ساتھ ہے. آگے بینا کی مثال لائے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء، آ جاؤ طرف، کلمۃ ایسی بات کے، سواء جو یکساں ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. تو جو بات جو ہے وہ یکساں ہے اس پر تو آ جاؤ، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہندا کا لائے ہیں، ہندا پاس، ما ہندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفذ ختم ہو جائے گا، وما ہند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، باقی رہنے والا ہے. ما ہندکم جو اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے اب دنیا میں، جو تمہارے پاس ہے، ینفذ ختم ہو جائے گا، وما ہند اللہ جو آپ نے اللہ کے پاس بھیج دیا ہے، تو جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. کہتے ہیں کہ جو 1 دینار صدقہ کرتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے نا 1 دینار اپنی صرف اللہ کی رضا کی خاطر، انما الاعمال بالنیات، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یا اللہ یہ تیرا حکم ہے اپنے بچوں کو پالنا، تو 1 دینار اپنے بچوں پہ لگاتا ہے، یہ زیادہ افضل ہے. تو دیکھیں اللہ پاک تو مسلمان کو ہر وقت دینے پہ تیار ہیں. کیسے کیسے کاؤنٹر چل رہے ہیں. تصحیح نیت کی بات ہے. نیت کو ٹھیک کر لیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور تصحیح نیت کیا ہے کہ اللہ بیٹھ کر آپ کہیں یا میرے مولا یہ شیطان مجھے وسوسے ڈالتا ہے اور میری نیت کو خراب کرتا ہے، تو میں اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو مسلمان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. اس کا کھانا پینا، بچوں کو پالنا، سب کچھ عبادت ہے. آگے لائیں خولا، آس پاس. فلما اضاعت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیا اس نے، ما حولہ جو اس کے آس پاس تھا. اب آپ خولا کا مطلب سمجھ چکے ہیں. تو جو اس کے آس پاس تھا، تو یہ ہندا اور خولا کا یہ اجرا ہو گیا. اسی طریقے سے آگے قبلوں کا اجرا ہے. پھر دوبارہ سے آپ ان سلائیڈز کو دیکھیں، اب آپ سمجھ چکے ہیں. پھر بعدوں کا ہے، پھر خولا کا ہے، پھر ہندا کا ہے، پھر معا کا ہے. تو اس طریقے سے یہ آگے چل رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو ہم ابھی 2 منٹ کا بریک کرتے ہیں، اور میں ساتھ میں آپ کو ایک دوسرا لنک جو ہے نا آپ کو شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، 2 منٹ کے میں آپ دوبارہ جوائن کر لیں انشاءاللہ. تو میں شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو.